یہ رہتے ہیں جس علاقے میں ڈیفنس میں جا کے لوگوں سے پوچھوں ملک خلیل صاحب کا بتاؤ، وہ صحیح بتائیں گے یا ان کے پڑوسی، محلے والے، گھر والے، ارد گرد ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بتائیں گے کہ ملک صاحب اونچی اور اونچی؟ بس صحیح کہہ رہا ہوں؟ جو کہہ رہا ہے، جو سمجھ رہا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھا دے۔ ماشاءاللہ سارے ہوش میں بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی عادت ہے نا فوراً۔ آپ سب نے مان لیا، اب میری بات دھیان سے سننا، آپ سب نے مان لیا کہ مجھے اس علاقے کے ایک آدمی کے بارے میں معلومات کرنی ہے تو مجھے اس کے پڑوسیوں سے پوچھنا چاہیے، اس کے ساتھ رہنے والوں سے پوچھنا چاہیے، مجھے غیروں سے نہیں پوچھنا چاہیے۔ تو جب میں نے نبی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ میرے نبی کی صبح کیسی تھی، میرے نبی کی شام کیسی تھی، میرے نبی کھاتے کیسے تھے، میرے نبی چلتے کیسے تھے، میرے نبی دیکھتے کیسے تھے، تو میں جا کر دیوبند سے نہیں پوچھوں گا، میں پوچھوں گا تو نبی کے صحابی سے پوچھوں گا۔ کہے پتی کہے پھول یا رسول۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں صحابہ سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا، یہ بتاؤ میرے نبی کا قد کیسا تھا، یہ بتاؤ میرے نبی کا رنگ کیسا تھا، یہ بتاؤ میرے نبی کی آواز کیسے تھی۔ تو جو وہ بتائیں گے وہی صحیح ہوگا نا۔ اونچی کو 1400 سال کے بعد کسی کا ایجنٹ بن کے کچھ لکھ دے کہ نہیں ہمارے جیسے تھے، تو میں اس کی نہیں مانوں گا، ان کی مانوں گا جو دیکھتے تھے۔ سنیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا حضرت علی سے پوچھتے ہیں، میں تو چھوٹا تھا، مجھے بتاؤ میرے نانا جان کیسے تھے، رسول اللہ کیسے تھے؟ تو حضرت علی یہ نہیں کہتے کہ جس طرح ہم تھے ویسے وہ تھے، ان کی بھی 2 آنکھیں ہماری بھی 2 آنکھیں، ان کے 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، نہیں، وہ کہتے ہیں لم ارا قبلہ مثلہ ولا بعدہ، نہ ان جیسا ان سے پہلے دیکھا گیا نہ ان کے بعد دیکھا گیا۔ میرے نبی جیسا کوئی ہو سکتا تھا نہیں۔ یہ ختم نبوت کا موضوع ہے کہ ان جیسا ہو سکتا نہیں۔ آؤ اب جس کو محبت ہوتی ہے وہ محبوب کی ایک ایک ادا نوٹ کرتا ہے یا نہیں؟ پھر مجھے بات کرنی پڑے گی چھوٹی مقصد اونچا بات چھوٹی۔ مولانا روم فرماتے ہیں مجنوں سے جب بھی کوئی پوچھتا تھا نا آج تاریخ کیا ہے، تو وہ کیلنڈر نہیں دیکھتا تھا۔ کوئی پوچھتا تھا ٹائم کیا ہے تو وہ گھڑی نہیں دیکھتا تھا۔ کوئی پوچھتا تھا جگہ کیا ہے تو اس کا ایک ہی جواب، لیلا۔ تاریخ کیا ہے؟ لیلا۔ وقت کیا ہے؟ لیلا۔ دن کیا ہے؟ لیلا۔ جگہ کیا ہے؟ لیلا۔ ہوا کیا ہے؟ لیلا۔ اگر اس کو محبت تھی لیلا سے تو لیلا کے سوا اس کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ تو ارے عارضی محبت ہو، فانی محبت ہو، دنیاوی محبت ہو تو لیلا لیلا ہوتی ہے، تو جب حقیقی محبت ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پوچھو اعلیٰ حضرت سے۔ فرماتے ہیں دم نزع جاری ہو میری زباں پر، دم نزع جاری ہو میری زباں پر، محمد محمد خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت امام ربانی امام مجدد الفسانی فرماتے ہیں من پرستم عز و جل را کہ او رب محمد است، میں اللہ کی پوجا اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے نبی کا رب ہے۔ اللہ نعرہ غوثیہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھنا، محبت کرنے والا دلیل نہیں مانگتا، محبت کرنے والا اونچی، کیونکہ محبت مان لینے کا نام ہے، منوانے کا نام نہیں ہے۔ اب باتیں بہت ہیں، بہت پھیل جائے گی تقریر، میں نے سمیٹنی ہے۔ آپ کو میں نے بنیاد بتا دی۔ محبت ایک تو یہ کہ عیب نہ ہو، محبت یہ بھی چاہتی ہے کہ محبوب کی ادا دیکھی جائے، اور پھر محبت میں یادگاریں قائم کرنے والے کیسے تھے؟ آؤ محبت کی چند باتیں، مجھے یہی موضوع دیا گیا ہے۔ پہلی بات سنا رہا ہوں، باتیں بہت سی ہیں، ترتیب سے نہیں آئیں گے، لیکن سنتے رہنا اور دیکھنا جب ان کو اتنی محبت تھی ہمیں کتنی ہونی چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلیفہ رابع، چوتھے خلیفہ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم لوگوں کے ساتھ جا رہے، راستہ ہے پنجاب میں جو کھیتوں کے درمیان راستے بنے ہوئے، کیا کہتے ہیں ان کو؟ ہیں ڈنڈی، پگ ڈنڈی، واٹ جو بھی ہے، ٹھیک ہے، جا رہے ہیں، سیدھا راستہ جا رہا ہے، اچانک دائیں طرف اتر کے نیچے چلے گئے۔ ایک درخت کی شاخ بہت اونچی ہے، سیدھے گزر سکتے ہیں مگر جھک کے گزرے، پھر واپس اسی رستے پہ آ گئے۔ لوگ بڑے حیران، رستہ سیدھا تھا، آگے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی پتھر نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، یہ اتر گئے نیچے، نیچے چلے، درخت بہت اونچا تھا، جھک کے کیوں گزرے؟ پھر واپس آئے، پوچھا حضرت آپ نے جو ایسا کیا تو کیوں کیا؟ تو حضرت علی نے یوں نہیں کہا بس ایویں ہی کر لیا، نہیں، فرمایا اسی راستے پر ایک مرتبہ میں اپنے نبی کے ساتھ گزرا تھا، میرا نبی اسی جگہ آ کے یوں مڑا تھا اور وہ اس درخت کے نیچے جھک کے گزرے تھے، میں نے وجہ نہیں پوچھی، میں نے تو ویسا کیا ہے جیسا نبی نے کیا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسے کیا کہیں گے؟ اونچی۔ کوئی فائدہ ہے؟ وہ دوسرے، نام نہیں لوں گا، بالکل نام نہیں لوں گا، میرے منہ سے آپ دیوبندی وابی کا لفظ سنیں گے ہی نہیں۔ کہتے ہیں جی یہ جب بھی باتیں کرتے ہیں نبی کی کرتے ہیں، ہر وقت نبی نبی کرتے ہیں، تو میں نے کہا کوئی اور ان جیسا ہے جو نہیں ہے، ہمیں ان سے پیار ہے، تم اپنوں کی باتیں کرو، ہم نبی کی باتیں کرتے ہیں، تمہیں تمہارے نظر آتے ہیں، ہمیں تو نبی نظر آتا ہے، ہم کہتے ہیں نظر آتے ہیں ہر ذرے میں نظارے محمد کے، قمر میں شمس میں ہر گل میں ہے جلوے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کتنے تھے؟ کوئی بتائے؟ ایک نے کہا ایک، کسی نے کہا دو، اور کوئی؟ گنتی ہے نا، گن لو، آگے بھی بڑھ جاؤ۔ چار۔ کتنے مؤذن تھے؟ چار۔ آپ کو حضرت بلال یاد ہوں گے، وہ سب سے ان میں پہلے۔ ایک مؤذن تھے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب اپنی پگڑی کھولتے تو یہ جو سامنے کے بال ہے نا، یا پیشانی کے سامنے کے بال،
اتنے لمبے تھے کہ ٹخنوں تک چلے جاتے تھے. کھولتے نا تو وہ بال لٹکتے اور نیچے ٹخنوں تک، باقی سر کے نہیں، صرف اتنے سامنے حصے کے. دھیان سے سننا، محبت کی باتیں ہیں، محبت والوں کو سنا رہا ہوں اور محبت سے سنا رہا ہوں، اور اس لیے سنا رہا ہوں کہ محبت ہو جائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی نے ان سے پوچھا، ارے باقی سر کے بال کٹواتے ہو، اتنے حصے کے بال تم نہیں ترشواتے، یہ اتنے لمبے کیوں؟ تو صحابی آگے سے کوئی اور وجہ نہیں بیان کرتے، جو سناتے ہیں وہ سن لو کہ ایک مرتبہ میرے نبی نے یہاں ہاتھ پھیر دیا تھا، یہاں ہاتھ پھیر دیا تھا، بس اس کے بعد میں نے ان بالوں کو نہیں کاٹا ہے، ان کو نبی کا ہاتھ لگا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ اونچی کہیے، درجے ملے یا نہیں ملے؟ اگر انہوں نے یہ نہ کیا ہوتا آج میں سناتا یہ بات؟ ہم سن اور سنا رہے ہیں، اس لیے کہ جو درجہ محبت والوں کو ملتا ہے وہ کسی اور کو. پوچھو مولانا روم سے، نہیں یہ پڑوس میں محل آپ کے سامنے اقبال منزل، اس عارف لاہوری اقبال سے پوچھو، وہ بھی کہتے ہیں ملت عاشق سے ملت ہا جداست. یہ عاشقوں کی دنیا کوئی اور ہی دنیا ہے. ان کا مذہب کیا ہے؟ مذہب و ملت خداست. یہ محبوب کی رضا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے. سنیں اور سنیں، بالوں کی محبت کا ذکر آئے تو حضرت خالد بن ولید جنگ لڑ رہے ہیں. چھوٹی سی ٹوپی، آپ کی زبان میں کہہ لوں معمولی سی کپڑے کی ٹوپی ہے. اس زمانے میں آپ اس کی قیمت 4 آنے بھی نہیں لگاؤ گے. وہ ٹوپی گر پڑی، گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، تیر اور تلوار چل رہے ہیں. حضرت خالد فرما رہے ہیں میری ٹوپی میری ٹوپی. صحابہ کہہ رہے ہیں آگے دیکھو کافر لڑ رہے ہیں، کوئی تلوار لگ جائے گی کوئی تیر لگ جائے گا، تمہیں ٹوپی کی پڑی ہے 10 اور لے دوں گا. فرما رہے ہیں میری ٹوپی میری ٹوپی. آخر ایک نے پیش کر دی. بعد میں کسی نے کہا خالد آج آپ نے عجیب کیا، آپ ٹوپی کے پیچھے پڑے رہے، اتنی زبردست جنگ لڑ رہے تھے. فرمایا اسی ٹوپی سے ہی تو فتح ملتی ہے. ان کا اس ٹوپی میں کیا خاص بات؟ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حجام سے اپنے بال ترشوائے، سامنے کے کچھ بال مجھے عطا فرمائے تھے، میں نے اس ٹوپی میں سیے ہوئے ہیں، جب بھی جاتا ہوں جنگ میں یہی ٹوپی پہن کے جاتا ہوں، فتح ہوتی ہے تو اس ٹوپی سے ہوتی ہے. اللہ توجہ توجہ. ایک بات وہ لوگ بہت کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں. حضرت عمر نے وہ درخت کٹوا دیا تھا جس درخت کے نیچے صحابہ نے بیعت کی تھی. بہت کرتے ہیں یہ بات. میں تو بہت چھوٹا سا ایک بہت گناہگار ادنا سا بندہ ہوں. نام ہے کوکب نورانی اکاڑوی. میرے والد گرامی حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمت اللہ علیہ. چیلنج کرتا ہوں اپنے داتا کو گواہ بنا کے، میرا داتا موجود ہے، ان کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آؤ تحقیق سے ثابت کرو کہ حضرت عمر نے وہی درخت کٹوایا تھا، ثابت کرو. یہ 10 جنم لے لیں ثابت کر سکتے؟ اونچی آؤ. اب جو میں واقعہ سنا رہا ہوں لکھا بھی تھانوی نے ہے، لکھنے والا بھی تھانوی ہے. اس کی بات اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ اس کے جو ہیں وہ بھی سن لیں، انکار کی جرت نہ رہے. حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی، جن کے لیے پہلی مرتبہ امیر المومنین کا لقب تجویز ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کو آ رہے ہیں. ایک پرنالہ، پرنالہ جانتے ہو نا؟
اس میں سے پانی گرا، پانی کے چھینٹے زمین پر آئے۔ حضرت عمر نے دیکھا یہ پرنالہ راستے میں پانی گرا رہا ہے، میرے کپڑے ہوئے ہیں خراب، کسی اور کے ہو سکتے ہیں۔ ہاتھ بڑھا کر وہ پرنالہ اکھیڑ دیا، اکھاڑ دیا، اکھیڑ دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میری اردو آسان ہے، اکھاڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سیدنا ابو الفضل عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھا، کہا اے امیر المومنین، میری ان آنکھوں نے دیکھا یہ پرنالہ یہاں نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ اللہ کے نبی نے یہ پرنالہ اس جگہ اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا۔ حضرت عمر امیر المومنین ہیں، 44 ملکوں کے فتح کرنے والے، قیصر و کسریٰ کو فتح کرنے والے، یہ نہیں کہتے کہ اس وقت ضرورت تھی لگا دیا، اب یہ راستے میں آ رہا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اکھاڑ دیا تو کیا ہوا؟ نبی کی تعلیمات پر عمل کرنی چاہیے، تبرکات میں کچھ نہیں رکھا، یادگاروں میں کچھ نہیں رکھا، نبی قرآن دے کے گئے ہیں، نبی حدیث دے کے گئے ہیں، اس پر توجہ کرو۔ نہیں، حضرت عمر نے جب یہ سنا کہ یہ نبی نے لگایا تھا، حضرت عباس سے کہا اس وقت عمر فاروق کے کاندھوں سے بہتر سیڑھی نہیں ہوگی، آپ کے ہاتھوں سے بہتر کوئی ہاتھ نہیں ہوگا، اسی وقت میرے کندھے پہ چڑھے اور اس کو دوبارہ لگائیں۔ اللہ اکبر یا رسول اچھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پتہ کیا چلا؟ محبت والے کے لیے یہ بات بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ حضرت عمر جو پرنالہ دوبارہ لگواتے ہیں، وہ درخت کیسے کٹوا سکتے تھے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کتاب کا نام قصص الاولیاء، تھانوی کے حوالہ دے رہا ہوں، اگر آپ کو قریب ترین حوالہ میری کتاب مزارات و تبرکات، ضیاء القرآن پبلیکیشن لاہور سے چھپی ہے، وہ لے لینا، اس میں میں نے یہ سارے حوالے نقل کیے۔ اور سنیں، کنز العمال میں روایت موجود، یہی حضرت عمر خداش کے گھر جاتے ہیں، ان کے گھر میں ایک پیالہ رکھا ہے ٹوٹا ہوا، اس کو باندھا ہوا ہے، کہتے ہیں وہ پیالہ نکالو، اس میں زمزم ڈالتے ہیں، پیتے ہیں، پیالے کو ہاتھ پھیر کر اپنے جسم پر پھیرتے ہیں۔ کیوں یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس پیالے میں ایک مرتبہ نبی نے کھانا کھایا تھا۔ یہ اتنی باتیں سنی، ان سے کیا پتا چلا؟ صحابہ کو نبی سے اونچی۔ تو یہ محبت کیا اسلامی تھی یا غیر اسلامی؟ اونچی ایمانی تھی یا غیر ایمانی؟ جائز تھی یا ناجائز؟ کیا وہ غلط کرتے تھے؟ نہیں، صحابہ نے یہ کر کے آنے والی نسلوں کو پیغام دے دیا، ارے نبی سے محبت ایمان کی جان ہے۔ ایمان کی کتاب کا نام نسیم الریاض، علماء طلبہ یہاں موجود ہوں گے، جا کے دیکھ لیں، شرح شفا شریف، اس میں یہ بات موجود، میں نے پڑھی، کسی کو پسند آئے نہ آئے، میں تو جھومنے لگ گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر سوار ہے۔ خچر جانتے ہو؟ پنجابی ٹٹو کہندے نے انہیں، گھوڑے سے کچھ چھوٹا، گدھے سے کچھ بڑا جانور ہے۔ فارسی والے دلدل کہتے ہیں، انگلش والے میول، اس پر سوار۔ سنو دھیان سے، لوگ نبی کے علم کی باتیں کرتے ہیں، سنو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر سواری کرتے تھے، جب تک اس کو دائیں یا بائیں مڑنے کو کہتے نہیں تھے، وہ سیدھا چلتا رہتا تھا۔ کوئی رسی نہیں تھی کہ کہتے سیدھے جس طرح آپ سے داتے نہیں، فرماتے تھے دائیں مڑ، وہ دائیں مڑ جاتا، فرماتے بائیں مڑ، وہ بائیں مڑ جاتا۔ نہیں، حضور بھیجتے جا فلانے سے ابھی کو بلا کے لا، وہ اسی کے دروازے پہ جا کے بلا کے لاتا۔
ذرا واقعہ سنو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے, سواری پر حضور نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے. آپ کی زبان میں اونگ آنا کیا کہتے ہیں؟ نیند کی وہ ایک قسم کہتے ہیں نا اونگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے, وہ جانور سیدھا جا رہا ہے. روایت کے الفاظ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونگ فرما رہے ہیں. سامنے درخت آ گیا, جانور کے سامنے اونچی درخت کی کہندے ہو درخت نو؟ درخت, اچھا درخت کہندے ہو. چلو درخت آ گیا, جانور آ رہا ہے, نبی پاک کی آنکھیں بند ہیں. وہ جانور رکتا نہیں ہے, جا رہا ہے. وہ درخت دو ٹکڑے ہو گیا. میں نے کتاب کا حوالہ دیا, کسی کو پسند آئے نہ آئے, میرا دل تو جھوم اٹھا. انسان تو انسان, میرے نبی کی تعظیم تو نباتات بھی کرتے ہیں. درخت دو ٹکڑے ہو گیا کہ نبی کی نیند میں خلل نہ آئے, مجھ سے یہ بے ادبی نہ ہو کہ جانور مجھ سے ٹکرائے. دو ٹکڑے ہو کے راستہ دیا, جب سواری گزر گئی درخت پھر جڑ گیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہیں گے نہیں دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, یہ مولوی ابھی تک ایسی باتیں کر رہے ہیں, اس سے قوم کا کیا بھلا ہوگا, کیا فائدہ ہوگا. ٹیکنالوجی حاصل کرو, اس وقت اپنے آپ کو دنیا میں منواؤ. سنو, حضرت عمر نے کوئی ٹیکنالوجی نہیں لی تھی, نبی کی محبت تھی جو 44 ملک فتح کر لیے تھے. میں آج بھی کہتا ہوں, میں ٹیکنالوجی کا مخالف نہیں, میں ہائر ایجوکیشن کا مخالف نہیں. ڈاکٹر, انجینئر, بیرسٹر بنو, تم کمپیوٹر سائنس پڑھو, ضرور پڑھو, مگر پہلے یہ سن لینا, یہ چیزیں فتح نہیں کروائیں گی. فتح کروائے گی تو نبی کی محبت فتح کروائے گی. یقین محکم, عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم. علامہ اقبال ہے نا, محبت فاتح عالم. یہ فتح کرنا ہو جہان کو تو محبت سے. کس کی محبت سے؟ نبی کی محبت سے. سنیں سنیں آگے سنیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی, نبی پاک کے صحابی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں. حضور نے حکم نہیں دیا, صحابی ہیں, بڑے عالم صحابی ہیں, بڑی شان والے صحابی ہیں. جب نبی پاک پہنچتے ہیں وہ جھکتے ہیں, قدموں سے نالین شریف لیتے ہیں. ایک نالین دائیں آستین میں ڈالتے ہیں, ایک بائیں آستین میں ڈالتے ہیں. محفل میں جا کر نبی کا ارشاد سنتے ہیں. جب واپس آنے لگتے ہیں آستینوں سے نالین نکال کر نبی کے قدموں میں بچھاتے ہیں. یہ تو ان کو بالکل ہضم نہیں ہوگی, بالکل ہضم نہیں ہوگی. ارے نالین شریف کو مٹی لگ جاتی ہے, زیادہ زبان خراب کر کے بولیں گے تو کہیں گے نجاست لگ جاتی ہے. سنو, میرے نبی کے لباس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. وہ مکھی جو نجاست پر بیٹھ سکتی ہے, اللہ نے اس کو جرأت ہی نہیں دی کہ نبی کے لباس پر بیٹھے. میرے نبی کے ساتھ نجاست کا کوئی تصور. میرا نبی پاک ہے, میرا نبی, اونچی کہیے میرا نبی. اب یہاں ایک مسئلہ سمجھا دوں. ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہے, ساتھ ہم نے کہہ دیا نبی پاک ہے, تو کیا برابری ہو گئی؟ اونچی. جیسا اللہ کو پاک کہا ہے بالکل ویسا ہی نبی کو پاک کہیں گے تو غلط ہوگا. اور یہ ہمارا عقیدہ. اللہ پاک ہے خود سے, نبی کو اللہ نے پاک بنایا ہے. فرق ہو گیا. جب فرق ہو گیا تو برابری, پھر شرک کی بیماری کا بھی کوئی تصور نہیں.
میرا یہ لمبا نہیں کھینچتا، ورنہ آپ کے ملک کا نام کیا ہے؟ ستان کہتے ہیں جگہ کو پاکستان، تو پھر اس کو پاک کیوں کہتے ہو؟ نہ پاکستان کو ہو، پھر ان کا فتویٰ چلے تو ہے یہ ملک ہی پاکوں کا ہے، اسی لیے ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں ہمیں بخش دو، جاؤ یہاں پاکوں کو رہنے دو جو نبی پر درود و سلام بھیجتے رہے، یہ بنایا انہوں نے ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں، صحابی کو محبت، نبی پاک کی نالین شریف کو زمین پر بھی نہیں رکھنا چاہتے، اپنے بدن سے لگا کے رکھ رہے ہیں۔ پیغام کیا ملا؟ نبی پاک ہے، ان کے ساتھ لگنے والی ہر چیز پاک ہے۔ آؤ ایک حدیث اور سناؤں، وہ تو ان کے لیے ایٹم بم۔ کتاب کا نام خصائص کبریٰ، امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں، غزوہ احد میں، جنگ احد میں زخمی ہوئے، ہونٹ مبارک زخمی ہوا، خون نکلا، کڑیاں جو خود لوہے کی ٹوپی پہنی تھی اس کی کڑیاں رخساروں میں، گالوں میں چبھ گئیں، دانت مبارک کا کنارہ، پورا دانت نہیں، پورا دانت نہیں، دانت مبارک کا تھوڑا سا کنارہ شہید ہوا۔ اگر پورا دانت شہید ہوتا تو عیب ہوتا، اور میرے نبی میں عیب ہو سکتا؟ اور جس طرح ہیرے کو تراشو چمک بڑھ جاتی ہے، اس کنارے کے شہید ہونے سے چمک اور بڑھ گئی تھی۔ ذہن میں رہے میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور کا خون مبارک نکل رہا ہے۔ ایک صحابی حضرت مالک بن سنان آگے بڑھے، حضور اجازت دیجئے میں یہ خون خشک کر دوں، خون خشک کر دوں، بند کر دوں۔ فرمایا کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا بس یہ نہ پوچھئے، اجازت دیجئے۔ اے صحابہ تمہارے مقدر کے قربان، ہم ان گلیاں دیکھنے کو ترسیں جہاں نبی پاک چلتے تھے، تمہیں کیسے کیسے موقع میسر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، وہ صحابی آگے بڑھے اور حضور کا ہونٹ مبارک اپنے منہ میں لے لیا، چوسنا شروع کر دیا، اتنا چوسا کہ وہ جگہ جہاں سے خون نکل رہا تھا وہ سفید ہو گئی، خون نکلنا بند ہو گیا۔ جو خون تھا وہ اس صحابی کے منہ میں تھا، کہاں تھا؟ اونچی، فرمایا تھوک دو، پھینک دو۔ جب حضور نے فرمایا نا پھینک دو، وہ پی گئے، وہ پی گئے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا جلدی سے ایمبولنس بلاؤ، ہاسپٹل لے کے جاؤ، پیٹ صاف کرواؤ، خون ہے، بیماری ہو سکتی ہے، جراثیم ہو سکتے ہیں، اسکریننگ نہیں ہوئی تھی، کہیں تیلیسیمیا نہ ہو جائے، یہ نہیں، یہ بھی نہیں اسے فرمایا جاؤ جا کے الٹی کرو، نہیں، فرمایا من اراد ان ينظر رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، تم میں سے اگر کوئی کسی جنتی مرد کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے۔ کیوں؟ اس کے اندر میرا خون چلا گیا ہے، اس کے اندر میرا، سنیو دھیان سے سنو، اور جس میں خون چلا گیا جب وہ جنتی، تو جو خود نبی کا خون ہے اور خود نبی جن کا خون ہے، نہیں سمجھے ہو بات؟ یہ سلسلہ ہی اور ہے۔ سلام کرو اعلیٰ حضرت کو۔ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سنو محبت کس کو کہتے ہیں؟ ایک واقعہ اور سن لو، ادھر ادھر کی باتوں پہ نہ جایا کرو، میں آپ کو محبت کے سچے واقعات سنا رہا ہوں۔
بڑا مشہور واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، پھر سنو، ایمان کو تازہ کرو۔ مدائن فتح ہوا، حضرت عمر نے فتح کیا۔ اگر حاکم مسلمان نہ ہو تو جہاد نہیں ہو سکتا، جہاد نہیں ہے تو مال غنیمت ہو سکتا۔ اونچی ایک مسئلہ ہے فقہی، اشارے میں بیان کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں صدر کے لیے مسلمان ہونے کی شرط ختم ہونی چاہیے، اس لیے سنا رہا ہوں۔ اگر حاکم مسلمان نہ ہو تو جہاد نہیں ہو سکتا، جہاد نہ ہو تو مال غنیمت۔ حضرت عمر نے فتح کیا، مدائن، بہت سا مال غنیمت آیا، حضرت عمر تقسیم کرنے بیٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن آئے۔ امیر المومنین ہمارا حصہ، فرمایا علی الراس والعین، سر آنکھوں پر۔ اے شہزادے آپ کا آنا، پنجابی بھی جی کہتے ہیں سر رکھی آتے، کہتے سر آنکھوں پر۔ 1000 ان کو پیش کیا، وہ تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسین آئے، امیر المومنین ہمارا حصہ، 1000 ان کو بھی دیا، وہ بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عمر کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ محدث صحابی وہ آئے، آپ نے 500 دیا۔ اپنے پتر نو کتنا 500۔ محدث صحابی ہیں، صرف صحابی نہیں، محدث، ان سے بہت ساری روایات ہے، بڑی خدمات۔ ابا جان میں اس وقت سے جہاد کر رہا ہوں جب حسنین پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ تو بعد میں پیدا ہوئے، صحابی وہ بھی ہیں لیکن میں تو پرانا ہوں، بڑی میری خدمات، ان کو 1000 مجھے 500۔ تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو زیادہ نہیں دے رہا، یا سیاسی بات ہے بعد میں کر لیں گے، نہیں، فرمایا کیا تیری ماں کا نام فاطمہ ہے؟ کیا تیرے نانا رسول اللہ ہے؟ بیٹا ہم ان سے مقابلہ کرتے، وہ نبی کے شہزادے ہیں، میں نے اس لیے ان کو زیادہ دیا ہے۔ یہ بات کسی نے سن لی، کسی نے، وہ دوڑا ہوا گیا حضرت علی کے دروازے پہ۔ ذرا سنو آپس میں محبت کتنی تھی۔ حضرت علی کے دروازے پر گیا، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، سارا واقعہ حضرت علی کو سنایا کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو یہ جواب دیا۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ میں نے نبی پاک سے سنا کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں، آفتاب ہیں، چمکتے ہوئے چراغ ہیں، اہل